إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل ہم لوگوں پر ایک دوبارہ پھر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دیت اس بی دین کس نسبت اس پر جمع گژھنُک توفیق. اللہ سے ہمیشہ یہی دعا ہے کہ اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے اس دنیا میں ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے اور عالم آخرت کے اندر ہمارے لیے نجات کا باعث بنا دے. تو ہم سیرت کا موضوع مطالعہ کر رہے ہیں. آج 10واں لیکچر ہے اور سیرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آج ہمارے موضوع ڈسکس کرنا ہے وہ تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات ہے. تبلیغ کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا اور اس کے مضمرات جو اس کے چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو اس کے چھپے ہوئے راز ہیں وہ ہم ڈسکس آج انشاءاللہ کریں گے. کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ لیکچر میں کہا کہ سورۃ المدثر کی جو پہلی 5-6-7 آیتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی انہی میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ آپ کو اب پوری انسانیت کو تبلیغ کرنی ہے. کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. میں آیت تو آیت اس کی تشریح کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے فرماون یا ایھا المدثر، ایک لفافے میں یا ایک کمبل میں اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. کھڑا گساس اور لوکن کھوسناؤ. کیا کھوسناؤ؟ انذار بالآخرہ، آخرت کے بارے میں لوگوں کو ڈراؤ. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم یہاں ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جانے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت تھی وہ ہم نے پہلے ہی جان چکے تھے. کمبل میں تھے اور ڈر کے آئے تھے اور بہت ہی خوف جسم پہ طاری تھا. تو اللہ نے اس وحی کو نازل کر دیا یا ایھا المدثر قم فانذر. یا رسول وسلم اب کھڑے ہو جائے، اب بیٹھنے کا ٹائم نہیں، اب آرام کا ٹائم نہیں ہے. قم فانذر، لوگوں کو ڈرائیے. کس اعتبار سے ڈرائیے؟ سیرت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ خدا کی قسم تم سب لوگ مر جاؤ گے جیسے کہ تم رات کو ہر دن سوتے ہو، اور خدا کی قسم تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد ہر روز صبح کو اٹھتے ہو، اور خدا کی قسم تمہیں احتساب کیا جائے گا تمہارے اعمال کا. اس تم اعمال کران چھو تمن حساب ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ہو. اور احسان کا بدلہ اللہ احسان دے گا، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی ہوگا اور برائی کا بدلہ برا ہوگا. نیکی کا بدلہ کیا ہوگا؟ انہا جنت ابدا یا او نار ابدا. نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے جنت ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور برائی کا بدلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہوگی. یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے کہ اس اعتبار سے انذار بالآخرہ، کہ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اے لوگوں کہ یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. والآخرۃ خیر وابقی، باقی رہنے والی زندگی جو ہے اس پوشویں زندگی سے یوم آخرت زندگی.
اور آخرت ہی میں جو کامیاب ہو گیا وہی اصل کامیابی کو پہنچ گیا. آخرت اندر اس ناکام سپدیا وہی اصل ناکامی ہے. دنیا کے اندر کوئی بڑے سا بڑا مرتبہ حاصل کر لے, کوئی بادشاہ بھی بن جائے, کوئی بڑا اقتدار بھی حاصل کر لے, کوئی بڑا سپہ سالار بھی بن جائے, وہ کامیابی کے معیاروں کو نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ دنیا اندر شن کا کامیابی ہن کئی ٹیٹا کہ یہاں پہ ہر ایک کو بیماری آتی ہے, موت آتی ہے, کمزوری آتی ہے, وسوسے آتے, ہر اعتبار سے انسان کمزور سے کمزور. اس لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا, ہر ایک اس دائی کو حکم ہوا جو دعوت اسلام کو پھیلا رہا ہے, اس کو یہ حکم ہوا کہ وہ ڈرائے اللہ سے اس اعتبار سے کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جس نفس کو اس دن یہ خوف لاحق ہو گیا کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, ایک دو حساش میں حساب و کتاب. اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا, اللہ نے فرمایا وہی کے ذریعے قم فانذر, اب کھڑے ہو جائیے, اب لوگوں کو ڈرائیے. لوکن ون حض کی یس تھی زندگی اندر یس تھی اندر یوں کران چھو, یہ اللہ کی بجاوری نہیں ہے. ان سے باز آ جاؤ, ان برے کاموں سے, اس فسادات سے باز آ جاؤ, کیونکہ قرآن مجید میں بھی یہی ہے کہ زہر الفساد بر والبحر, اور تم فساد مچاتے ہو تری اور خشکی کے اندر. یہ ہسا چھو فساد مچاوان تری تے اندر خشکی تے اندر. کیم یس یکتصو بہا عید الناس, جو لوگوں نے کمائے, جو دنیا کے اندر جو بھی فسادات ہے وہ کن کا کمایا ہوا, بما قصبت عید الناس, جو لوگوں کی کمائی ہے, جو لوگوں نے فساد مچائے ہے, اس فساد سے باز آ جاؤ. کیونکہ قرآن مجید کا یہ حکم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, یمسد فانذر آنا, فانذر سے مراد ہی ہر معاملے میں لوگوں کو اب ڈرانا, فساد سے, ظلم سے, عالم آخرت کے حساب و کتاب سے, اللہ کے غضب سے, جہنم سے, کہ کیا ہونے والا ہے. کیونکہ واحد اسلام ہی ایک فلسفی ہے کہ اس ہر معاملس من سے گائیڈنس سے کرانا. اسلام کی وہ فلسفی ہے جو انسان کے ہر سوالات کا جواب دیتی ہے. اور اسی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے حکم ہوا قم فانذر, لوگوں کو ڈرائیے. اور اس طرح ڈرانا کہ لوگوں کے دماغوں میں وہ بات گھس جائے اور ان کے دل میں ہلچل مچ جائے کہ نہیں, جو یہ بندہ بات کر رہا ہے اسی کتھ ونان چینا سن عام کا. جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ مشرکین عرب کا جو عقیدہ ہم پڑھ رہے تھے, جب اب آگے بھی آئیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے اندر واقعات, انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن اس پران, انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ اس پروان, تو مشرکین عرب کے اندر ان کے دلوں پہ کیا گراں گزرتی تھی, تمن کیا حالات اس گساں, اور کس اعتبار سے ان کو خوف آ جاتا تھا. تو یہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ون اللہ تعالیٰ سے طرف کہ اس کن کھوسناؤ خلق کی انمن ہن دلن اندر گس ہلچل مچی, امن ہن دلن اندر گس یت خوف تاری گسن کہ یہ واقعی اس بات کو تسلیم کرنے والے ہو کہ اس کائنات کا حقیقی بادشاہ حضرت اللہ جل شانہ ہے. اس کے بعد دوسرا حکم جو مختصر سے آیات ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ وسیع مفہوم جو ہے زیادہ وسیع. قم فانذر وربک فکبر, دویم حکم کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو, اپنے رب کو بڑا کرو, اپنے رب سے بڑائی کر حس بیان. کس اعتبار سے علماء نے جب اس آیت کی تفسیر کر دی تو مفسرین کرام سے لکھان یہ کہ اللہ تو آلریڈی اپنی ذات میں بڑا ہے, اس کی بڑائی بیان کرنے سے کیا مراد, اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آلریڈی بڑا ہے, وہ بہت اعلیٰ ہے, سبح اسم ربک الاعلیٰ اسی کی ذات ہے. لیکن جو دنیا میں ہم لوگوں کو اللہ نے اختیارات دی, یم تو دنیا سے اندر ایسے اختیارات جن پہ اللہ نے ہمیں کچھ آزادی دے دی, جو پچھلے ہم نے موضوع بھی اس پہ متعلق پڑھا کہ یم تی اختیارات اللہ تعالیٰ نے اس دتمت چھ, ان اختیارات کے بنا پر جن لوگوں نے دنیا میں فساد مچایا, جن لوگوں نے دنیا میں ظلم مچایا, جن لوگوں نے دنیا میں فحاشی کو عام کر دیا, جن لوگوں نے دنیا میں منکرات کو عام کر دیا, جن لوگوں نے دنیا میں شیطانی اعمال کو عام کر دیا, ان کے یستمن سے اختیارات کی اللہ تعالیٰ نے دتمت, ان کو مٹا کر اللہ کی کبریائی کو اوپر کرنا ہے. یعنی
اس سینس میں کہ اس دنیا اندر اللہ تعالیٰ سن تمام چیزن ہند اس اعتبار سے اس آیت کو بھی سمجھیں گے کہ قم فانذر وربک فکبر کہ اللہ ہر چیز میں سب سے پہلے ہو، اللہ کا حکم آخری ہو، سوسائٹی کے اندر اللہ کا حکم آخری، فائنانس کے اندر اللہ کا حکم آخری، پارلیمنٹ کے اندر اللہ کا حکم آخری، ہر ایک دنیا کے سسٹم کے اندر جس سسٹم کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے اس میں اللہ کا حکم آخری ہو۔ یم ساتھ اللہ کا حکم آ گیا اب دوسرے بندے کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ وقت کا حکمران ہو، چاہے وہ اپنے گھر کا کوئی بڑا فرد ہو، چاہے وہ سوسائٹی کا بہت بڑا چودھری ہو، چاہے وہ کسی اعتبار سے کوئی بھی بڑا منصبے کا بندہ ہو، جب اللہ کی بات سامنے آ جاتی ہے اس کے علاوہ وہ تم سن تک ایکسپٹ کرنا یہ ریجیکشن باکسس مز لگانا۔ کیوں؟ اب اس بندے نے اللہ کی بغاوت شروع کر دی، اب اس بندے نے اللہ کے علاوہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دنیا میں فساد کی بات کر دی، دنیا میں ظلم کی بات کر دی، دنیا میں فحاشی کی بات کر دی۔ اس لیے میرے رب نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ہی وحی میں کہا قم فانذر وربک فکبر، اللہ کی بڑائی اس دنیا میں نافذ کر دو، اللہ تعالیٰ سے بڑائی کرا دنیا میں نافذ، یعنی آپ کا مقصد اب یہی نہیں کہ آپ انذار بالآخرہ بس آخرت اس مطابق کھسنا، بلکہ دنیا کے ہر سسٹم کے اندر ہر فیلڈس اندر اللہ تعالیٰ سن ناو گژھِ ساروی نش اعلیٰ آسن، یا دنیا اندر اگر کانٛہہ سن حکم چلے وہ حکم اللہ کی ذات کا ہو، اگر نہ اللہ تعالیٰ سن حکم، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر مختلف انسانوں کے حکم، ایون کہ یہ مسلم ممالک ان میں بھی اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے، گو دیٹ مینس کہ اللہ بڑا نہیں ہے۔ اب جو اللہ کی بڑائی ہے وہ ابھی ثابت دنیا میں نہیں ہوئی، کیونکہ تب تک اس کائنات کی کریشن کا مقصد بھی مکمل نہیں ہوگا یوتائن دنیا اندر اللہ تعالیٰ سن حکم بھی ساروی سپیریئر مان۔ اور اب وہ زمانہ آنے والا ہے اور وہ زمانہ آئے گا امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ وہ اس آیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مشن دے دیا گیا۔ آیت تو مختصر ہے، آیت کیا ہے؟ 2 الفاظ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آقا مشن دین کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انذر انذار یوت چھنی سے کرن، آپ کا ڈرانے یا ڈراؤن یوت چھنی سے کام کی، بلکہ اللہ کی بڑائی کو دنیا میں نافذ کرنا، اس کے رول کو آخری رول ماننا۔ یم تو دنیا سے اندر رول چھو وہ تو سب باطل ہے، کہ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ فرمایا یہ کہ فساد مجھو قرار کی، فساد دنیا میں مت مچا، ظلم مت مچا، تم لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو۔ جو پہلی میں نے آیت بتائی ظہر الفساد بر والبحر، جو بھی فساد خشکی اور تری میں ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی سے ہے۔ اللہ دنیا میں فساد ثم معاذ اللہ نہیں پھیلاتا، ہم لوگوں کے ذریعے کہاں پر ظلم وسا ہمارے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دین کہ ژٕ کرہس رب سن بڑائی بیان، اور رب کو بڑا کرو اور رب کی بڑائی کو دنیا میں نافذ کر دو۔ اب تیسری چوتھی آیت پہ ہم چلتے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھ لیجیے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دین ژٕ تھاوس پنٕنۍ پلو پاک تو صاف، کس اعتبار سے اور پاک تو صاف روزن؟ تو علماء نے اس کے 2 مفہوم لیے، ایک تو ظاہری مفہوم ہے کہ وثیابک فطہر، کہ اپنے کپڑے جو بھی لباس تم آپ پہنتے ہو اس لباس میں کسی قسم کی گندگی نہ ہو، کسی قسم کا یُس تہِ کانٛہہ عنصر ناپاکی ہُنٛد چھُ سُہ گژھِ نہٕ آسُن کِہیٖنۍ تہِ، بلکہ تمام غلاظت سے جو بھی دنیا کے اندر ہے، جو بھی غلاظت کی ان سے اپنے آپ کو بچائیے، پاک رکھ لیجیے۔ لیکن دوسرا مفہوم علماء نے لیا ہے کہ ظاہری اور باطنی پاکی کی تکمیل۔ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس انسانس ونو کہ یہ ہسا چھُ پاک و منزہ انسان، جو سب سے زیادہ انسانوں میں پاک و منزہ کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کی باطنی اور جس کی ظاہری صفائی اس تکمیل تک یتھ لیولس تائیں وات، کیونکہ ہر پہلی سیڑھی ہر ایک سٹپ بائی سٹپ ہر چیز کو پہنچ جاتی۔ الٹیمیٹلی اکس نفر سن سٹپ توتان واتان
کہ ظاہری بھی ایسی پاکی ہو، باطنی بھی ایسی پاکی ہو کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان تو نہیں ہے کہ پوری دنیا کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے، پوری دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے کو اس رول ماڈل کو فالو کر کے اور اس کی ذات کیسی ہونی چاہیے، اللہ نے یہ فرمایا کہ ظاہری اعتبار بھی باطنی اعتبار بھی گژھکھ تکمیل تام واتن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یم ژے فالوور آسہِ ژٕ گژھکھ ہر ڈائریکشنس مز زندگی ہند ہر سمتس مز اندر گژھکھ ژٕ مکمل آسن، بینگ اے فادر آپ اعلیٰ ہو، بینگ اے سولجر آپ اعلیٰ ہو، بینگ اے لیڈر آپ اعلیٰ ہو، بینگ اے سوسائٹی کا فرد آپ اعلیٰ ہو، ہر معاملے میں معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، فیملی کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، ہر ایک رشتے کے اعتبار سے، ہمسائیت کے اعتبار سے، لیڈر کے اعتبار سے، ہر معاملس مز گژھِ چٲنۍ پاکیزگی اعلیٰ آسٕنۍ۔ کیوں اعلیٰ ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ کو پوری دنیا کو پیغام دینا ہے، آپ کو پوری انسانیت کا رول ماڈل بننا ہے۔ ییٚمہِ ساتہٕ اس رول ماڈلس کن وٕچھو، ظاہر ہے کہ اس کی ہر ایک سرکمٹینس جو اس کی زندگی کی ہے، کانٛہہ تہِ معاملہٕ ٲسِن سُہ گژھِ تتھ منٛز مکمل آسن۔ وہ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو ظاہری مفہوم ہے، ایک یہ مفہوم ہے کہ کس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ، تاکہ یم تہ موافقت رکھنے والے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، وہ بھی اس اعتبار سے محبت کرے کہ وہ آپ پہ جان قربان کرنے والے ہو۔ جو مخالف ہے، جو آپ کے مخالفت کرنے والے ہیں، ان پہ بھی آپ کے کردار کی، آپ کی سیرت کی، آپ کی دیانت کی، آپ کی سچائی کی، آپ کی پاک بازی کی ایسی ہائبت طاری ہو کہ تمن ہز نظر گژھن بون کن پین، تم گژھن پنس پانس میں ہکن ایسے شرمندہ ہو کہ تم گژھن کت ہکن کرت کہیں۔ اس کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چوتھا حکم ملا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اور احسان پر زیادہ نہ لینا، احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنا، احسان کرت محض کثرت منگان کہیں۔ جب ایک تو ظاہری مفہوم یہ ہے کہ احسان یمس نفرس پہ کران چھ، اگر سہ طور یس بدل نیون وہ احسان نہیں رہتا، سہ احسان روزان پت کہیں، وہ تو سودا ہوگا۔ میں کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور بچھس یہ توقع تھاواں ات کر میں نیکی، تو پھر میں نے نیکی نہیں کی، میں نے سودا کر دیا، نیکی کے بدلے میں نے نیکی خریدی۔ نیکی سے تت وانان جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کر دی، اور توقع تھو تمس انسانس پہ کہ یم ساتھ بہ مجبور آس یہ کریا نہ کریا، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن تم نے جو کام کر دیا وہ خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس تو کام تی کانس نفرت سے کران، اگر اس میں اللہ کی ذات پہلے ہے، اخلاص شامل ہے کہ بس رب سن رضا خطر امس انسان سی معاملہ کران، پھر یہ نیکی کہلائے گی۔ اگر تم ونان فی الواقع میں اس کی مدد کر دوں گا، جب مجھے ضرورت پڑے گی تو یہ مجھے وہاں سے مدد کر دے گا، تو دیٹ مینس آپ نے سودا کر لیا، سشن نیکی۔ ایک تو مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ احسان پر احسان کی کثرت، یہاں سے علماء کرام نے یہ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دین کی جدوجہد شروع کر دی، آپ نے مشقت شروع کر دی، آپ نے کوشش شروع کر دی، اب اس کوشش، اس ہمت کران چھو، اس رب سن بڑائی سے بیان چھو کران، اس انذار بالآخرہ چھو کران، اس لوکن ہنس پاکی ہنس تعلیمات چھو دیوان، اس باقی چیز چھو کران آخرت کے حوالے سے، یہ گژھن کم گژھیں، بلکہ احسان پر احسان کرتے جاؤ، احسان پر احسان کرتے جاؤ، یعنی کوشش پر کوشش، کوشش پر کوشش، ٹرائی اگین، ہمیشہ آخری دم تک کوشش کرتے رہی، پتھ گژھن موڑیں، ہمت چھن ہاریں۔ یعنی اس آیت میں اس دائی کو بھی جو اسلام کی دعوت دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے خبر دی گئی کہ تمہاس ہے ہمت مہار کی، بلکہ آپ کوشش پہ کوشش کرتے جائیے، اور آپ پنی کوشش تھا جاری، اور ام ساتھ کوشش تھا وہ جاری، اللہ پھر نتیجہ نکالنے والا، انتظار کر لیجئے اور کوشش پہ کوشش، اپنی مشقت پہ مشقت کرتے رہیے۔ تتی علماء کرام اتمنا احسان پت
احسان کروں، نہ کہ احسان کے بعد ہم ٹھپ کے بیٹھ جائے، تھوڑا سا کام کر لیا دین کے اعتبار، پتہ ونا چینجنگا پینجنگا آئی نا کہ مجھے 3 سال ہو گئے، مجھے 4 سال ہو گئے، مجھے 10 سال ہو گئے، اب مجھے بیٹھنا ہے. نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں دعوت کرنی، لگاتار کنٹینیوسلی چیز پنی پروگرس تھاویں جاری. یم سات سے جاری تھا کنٹینیوس پنی پروگرس، پھر ہی ممکن ہے، کیونکہ رزلٹ ہم لوگوں تک نہیں ہے. رزلٹ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمارا کام ہے پروگرس کرنا. سن کام پروگرس کریں، سن کام جد و جہد کرنا، سن کام مشقت کریں. جب ہم اپنا ایفرٹ لگائیں گے، جتنی اللہ نے مجھے سکلز دی، جتنی اللہ نے میرے اندر صلاحیتیں دی دین کے اعتبار سے، میں وہ اپنی صلاحیتیں صرف کر دوں گا. یم سب خرچ کرتم صلاحیت، پھر مجھے رزلٹ چھن میں تائیں، رزلٹ اللہ نکالے گا. رزلٹ کر مولا میں وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پیغام ملا کہ آپ کوشش اپنی جاری رکھیے، آپ جد و جہد جاری رکھیے. یعنی ہمت ہرزن کہ جب احسان کرنے کے بعد، احسان سے مراد جب آپ دین کی دعوت دے رہے ہو، جب آپ تبلیغ کر رہے ہو، لوکن چھوتی مانو قولوا لا الہ الا اللہ، وہ بت پرستی، وہ بتوں کے سامنے کائنن ہن بت بنائے. کیونکہ عقل بھی حیران ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا غمزدہ کیوں ہوتے؟ تم کیا غمزدہ گسان ایتا؟ نبی علیہ الصلوۃ سے بتوں کے سامنے اپنا سر مارتے ہیں، بتن ہن خطر قربانی جو پتھر کے بنے ہوئے. امن کیا چھن می کت سمجھ ایمان. پھر انسان کبھی کبھار ہمت توڑ بیٹھتا ہے، سہ کمزور گسان، سہ ونان یہ ایتا سمجھائیت کرت تہ امس کیا چھن سمجھ. وہ تھا انسان کے اندر، خلق الانسان ضعیفا، انسان سے بڑا کمزور. لیکن اللہ نے وہاں سے کہا کہ تمہیں اپنی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے. اور آخر آیات میں جو اللہ نے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اور کیونکہ ضروری بات ہے یم ساتھ اخ نفر دائی بنان. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریولوشن سٹارٹ کر دیا کہ کائنات میں ایک ریولوشن آئے گا، اور ریولوشن برائے اسلام، ریولوشن برائے دین، کہ اللہ کے دین اس دنیا میں نافذ ہوگا، ایک اللہ کی پرستش ہوگی، ایک اللہ کو اپنا معبود مانا جائے گا. وہ گارنٹی یہ کہ یم لوگ بت پرستی کران جو اللہ کو نہیں ماننے والے، جو اپنے بابا و اجداد کی تمن ہن رسم تم زندہ تھاوان، وہ گارنٹی یم ساتھ تمن برونہ کہیں دعوت دکھ تو گارنٹی وہاں سے دعائیں ملنے والی نہیں. وہاں گالیاں ہی پڑیں گی، وہاں تکلیفیں آئیں گی، وہاں پتھر بھی آئیں گے، وہاں بہت کچھ ممکن جو ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو میں مثال اگر اس پڑھنے اعتبار دوں تو یہ معلوم ہے جو بندہ دائی ہوتا ہے اگر سے کرکٹ میدانس مز گژھِ دعوت دینی، اس کو معلوم ہے اگر ونکس دین دعوت دن یا دن، کیونکہ آسان کام تو نہیں ہے. راحت اس کام چی کہ میں اپنے آپ سے رہوں، بہ کر پنہ پانچ فکر اور اپنے اہلیال مرس گھر میں کھاؤں پیوں، تو یہ تو راحت کی زندگی ہے، تمس نفر سے راحت. لیکن جو دین کا دائی بن گیا، امس دین تبلیغ کریں، جس کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو اس بندے کو اللہ پہلے ہی کہہ رہا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. میرے بندے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم، یا رسول اللہ، یہ یاد رکھنا کہ آپ کو اب لوگ تکلیفیں پہنچائیں گے، وہ وعدے سے تکلیف، وہ ہنس پڑیں گے آپ پر، وہ جس قسم کی تکلیفیں ممکن ہو وہ آپ کو دیں گے. یم قسم چاہے ایموشنلی ٲسِن، چاہے فزیکلی ٲسِن، چاہے اسپرچولی، کوئی بھی قسم کی تکلیف جو ان کے ہاتھ میں ممکن ہو. ایون کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دینے کے منصبے بنائے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طائف میں آپ کو جو حالت آپ آئے گا انشاءاللہ آگے پڑھتے چلے جائیں گے ہم کہ کیا حالت وہاں پہ ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو مکہ میں ابو جہل نے کیا کیا واقعات کر دیے، باقی مشرکین سردار، کتنی تکلیفیں ان لوگوں نے نبی آخر زمان صلی اللہ، اور جو آپ کے ساتھی ہے، جو صحابہ ہے، ان کو بھی تکلیفیں تمن تو واتن ہس تکلیف یا رسول اللہ. اس لیے ان تکلیفوں پہ کوئی آپ کو حظ نفسانی کے حصول کی توقع نہ ہو کہ یہ نفسی اعتبار کا حص میں حاصل کروں، بلکہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کر. صبر کیوں کرے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے دین کے اندر جس بندے کو تکلیفیں آئیں گی، جس بندے کو ایذا رسانی کی جائے گی، جس بندے کو ایموشنلی، اسپرچولی، فزیکلی کانٛہہ تکلیفات آئی دن،
تمس رب سند رضا خاطر صبر آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، گارنٹی، یہ دنیا کا دستور ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ جس انبیاء علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کر دی، یا جس بندے نے دین کی دعوت دینی شروع کر دی، اس بندے کو گالیاں پڑی ہے، اس بندے کی منافقتیں ہوئی ہے، تمس پت کی گفتگو کرنا۔ آج تو وہ زمانہ نہیں ہے کہ فزیکل ٹارچر سے گسان، آج تو ہاں کہیں جگہ ایسا ہوتا ہے ابھی بھی مسلمانوں کے ساتھ، لیکن میجارٹی جائے سے تم یہ آرام سے اس دین اس محنت سے ہکان، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے دی۔ پت روز من عیالن ہنس فکر، تو یہ آیتیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کر دی۔ اس اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوت کا آغاز ہوا، دعوتش آغاز چلے، دینش دعوتش آغاز چلے۔ تو ان آیاتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں میں انذار بالآخرہ شروع کر دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا ان آیاتوں کے بعد۔ اس سے قبل جو آیاتیں تھی وہ تو ایک اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہم نے پہلے ہی پڑھا، وہ ایک کیفیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرے ساتھ معاملہ ہو کیا رہا ہے، تو یہ معاملہ کیا۔ تو ان آیاتوں سے جو مختصر سا خاکہ تھا، آیات مختصر لیکن ان کی اب اگر زیادہ ہی تشریح کر سکتے تو اور زیادہ جا سکتے ہیں، لیکن مختصر سے آیات، لیکن کام بہت بڑا باری۔ دنیا میں سب سے مشکل کام دائی بننا ہے، دنیا سے سب سے مشکل کام ہے دائی بننا۔ دائی کیا؟ جو دین کی طرف بلانے والا ہو، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے ہے۔ وہ ان آیاتوں سے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی دی گئی کہ سچی وہ دعوت کام شروع کریں کو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور دعوت دینا شروع کر دی۔ اب کچھ ان آیاتوں سے ہم نے جو بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ ان مذکورہ آیات میں اس تبلیغ کا مواد جو موجود ہے، جو واریہ وسیع زیادہ وسیع کہ انذار ابن آدم، ایک تو بات ہے، کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے اس حوالے سے رکھ دوں گا کہ ہم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں ابن آدم جو بھی کام کرتے ہیں، اس کا کام چیز کران، اس میں 100% دنیا میں بدلا نہیں مل سکتا۔ دنیا سے اندر بدل مت ممکن جو بھی انسان نیکیاں کرتا ہے، جو بھی انسان چاہے بدی کرتا ہے چاہے نیکی کرتا ہے، اس دنیا میں ناممکن ہے اس کی اعمال کی جزا ملے، اس دنیا میں غیر ممکن ہے۔ اب میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کیوں کہہ رہا ہوں کہ سب سے کائنات کے محسن انسانیت کون؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بڑا یم تے دنیا سے اندر فسادی ظالم، اس میں فرعون بھی ہے، اس میں حامان بھی ہے، اس میں ابو جہل بھی ہے، اس میں ابی بن خلف بھی ہے، اور باقی یم تے دنیا سے اندر سرکش جبارین جو ظالم ہے، اس اعتبار سے یا گنگیز خان نیتون وہ بھی ایک بندہ تھا جس نے لوگوں کو اس قدر قتل کر دیا کہ ہزاروں کروڑوں انسانوں کی جانوں کو ذبح کر دیا کہ یہ مان سے ایک آپ ظاہری پہلو لے لو کہ میری بات سمجھنا، غور سے سننا۔ ایک یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ برا کیا، کانشس دنس تکلیف، ایموشنلی کا اعتبار کچھ نہیں، لیکن کائنات میں سب سے زیادہ تکلیفیں کسی دی گئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ تکلیفیں جس کو دی گئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہماری نیچر کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ ہماری نیچر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ملے، برائی کا بدلہ برا ملے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر انسانیت کو ایک انسانیت کا درس دے دیا، اللہ کا تعارف دے دیا، اس زندگی کا مقصد بتا دیا، اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ تکلیفیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ لیکن یہاں پہ گینگیز خان نے کروڑوں انسانوں کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، ان کا خون بہایا۔ زیادہ سے زیادہ اس کیا تکلیف ہے؟ کوئی نہیں، آگ میں جلا سکتے ہیں، اس کو قتل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی ہماری نیچر ڈیمانڈ کرتی ہے
کہ ایک اعمال کا پورا بدلہ ملنا چاہیے، نیکی کا بدلہ پورا نیکی ہی ہو اور بدی کا بدلہ پورا بدی ہی۔ ہماری نیچر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایک دن اس دنیا کے دنوں کے علاوہ ہو جہاں بدی کا بدی اور نیکی کا نیکی، مگر 100% ملنا چاہیے۔ اور اسی دن کو اللہ نے کہا یوم القیامہ، اسی دن کو اللہ نے کہا یوم الجزاء، اسی دن کو اللہ نے کہا یوم الحساب، جس دن نیکی کا 100% نیکی ملے گی اور بدی کی سزا بدی ہی ملے گی۔ اور اس کے بعد ہم ریوارڈ کی اگر بات کریں گے کہ ریوارڈ تھی گس مکمل آسن، اور اس زندگی کے بعد جو دنیا کی زندگی ہے وہ اور ایک زندگی ہونی چاہیے جس میں ان نیکیوں کا ہمیں ریوارڈ مل جائے، اس کا انجام مل جائے، اور اسی زندگی کو ہم یوم الآخرہ کہتے ہیں، آخرت کی زندگی کہتے ہیں کہ آخرت میں کی زندگی اس باقی روزیں واجش، یہاں پہ نیکیوں کی جزا ملے گی اور بدیوں کی سزا ملے گی۔ نیکیوں کی جزا کیا ہے کہ جنت ابدا، برائیوں کی سزا کیا ہے کہ وہ نار ابدا۔ کو ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسانی عقل کے شعور کے اندر یہ باتیں آ جاتی ہے، اور جس اعتبار سے انسان ونا بعض اوقات یہ خیالات آتے ہیں کہ اتنی بعض اوقات انسان سے نا اکثر ونا آپ لوگوں نے ایک عام گفتگو ہم گھروں پہ سنتے ہیں کہ نیکن سچی ای گسن ہے نا، گھر والے اکثر کہتے ہیں کہ نیکوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، نیکوں کا اصول ہے کہ وہ تکلیفیں ہی اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ نے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال بھی گزرا۔ ٹھیک شاید کو ایسی جنت اللہ نے ان کے لیے تیار کر دی۔ اور جو ان آیات سے ہمیں کچھ سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے توحید اللہ کی، وہ دوسری درجے پر یوم آخرت کے پر ایمان، تیسرا کہ تزکیہ نفس جو ہمارے اندر ہے، تزکیہ نفس اس اندر یعنی جو بھی فحاشی ہے، جو بھی گندگیاں ہیں وہ دور کرے انسان، اور اپنے اعمال کو درست کر لے، اپنے اعمال کو صحیح کر لے، اور اپنے کردار کی اپنی سیرت کو صحیح کر لے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں وہ آگے بڑھ جائے، اور اپنے تمام تر معاملات یمتن معاملات تم گسن اللہ تعالیٰ سپرد کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب ہم لوگوں نے کسی کام کا عزم کر دیا، کسی نیکی کا عزم کر دیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ ہی پر توکل کرنا۔ پھر آخری چیز کہ رسالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب ہم امتیوں کو اس رسالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پہنچانا، اور اس سے لوگوں کے دلوں کو لبریز کرنا، اور تمن رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رسالت تعلیم دین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم لوگوں تک جو پیغام پہنچایا اس کو آگے پہنچانا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے سشیہ بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بندہ تم میں ایک ہی آیت کا مفہوم جانتا ہے، ایک آیت مفہوم سے زانان، تو وہ اس کو آگے پہنچائے۔ سب باتیں اس لیے ہم میں سے ہر ایک بندہ دائی ہے کہ ہر ایک اس نفر سا کم از کم ایک آیت مفہوم پائے کہ نہ ساس ایم نش ڈڑے آسس نہ پائے، ایک حدیث تو بات پتہ ہوگی نا، آخرت کی زندگی تو پتہ ہوگی نا، قیامت کے بارے میں، تو اس حدیث سے یہ ہمیں پتہ ملتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک اپنی امتی کو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اس کو یہ کہا کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر سے قرآن اگر سے میں نے اقوالوں میں اقی چیز چھو زانا، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یعنی کوئی بھی بندہ دائی بننے سے فارغ یہ گھس نہ ونن کہ مولوین ہنس کام، یہ عالمن ہنس کام، جس نے یہ پڑھ لیا اسی کا کام نہیں، یہ کہو کہ یہ ہمارا کام، ہم لوگوں کا کام ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ تو تھوڑا سا علماء نے ان آیات کی، میں بس اس کے بعد اختتام کروں گا، 5 منٹ آپ کے لوں گا، تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت تھی، اب تھوڑا سا ہم ایک الگ اندازے سے جو ہم نے آیتوں کی تشریح پڑھی، انہی آیتوں کو دوبارہ ہم پڑھیں گے، لیکن دوسرے اندازے سے اب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ کہ جم ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ایھا المدثر کہا گیا، ایک کمبل میں
لپٹنے والے جواب دیو ایک کمبل میں لپٹنے والے کمبل مز پن بان ولچ کم فانذر اب کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. کہ یعنی ایک سائیکولوجیکل اعتبار سے اگر ہم سوچیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا اللہ کی طرف سے یا رسول اب گرمی کا اب یہ موقع نہیں ہے آپ کے پاس اب کمبل اوڑھ لیں. اب آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ آپ راحت اور آرام اختیار کر لیں. اب آپ کے پاس یہ نہیں کہ آرام اور راحت وہی بندہ اختیار کر لے گا جس کو بس اپنے آپ کی فکر ہو یمس پنہ پانش فکر یا رسول اللہ چنا چھ پنہ پان چیز فکر کی بلکہ عالمی انسانیت کا بوجھ اب آپ پہ آنے والا ہے. اس لیے اب کھڑے ہو جائیے اور کھڑا بھی ایسا ہونا ہے اس کھڑا سے گسن کہ 30 ورین اندر اس قرآن مجید اس تکمیل سب کسن ورین 23 ایئرس میں قرآن مجید کی ریولیشن کمپلیٹ ہو گئی. تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اٹھی قم فانذر گسس کھڑا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کھڑے ہو گئے کہ 30 ورین اندر اب کبھی بیٹھنے کا موقع نہ ملا. اب فیملی کے اندر جو فیملی تھے جو بچے تھے جو بیویاں تھیں ان کے اندر وہ پھر وقت نہیں ملا کیونکہ اب سب سے بڑا بوجھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا کہ وہ کائنات کو پوری انسانیت کو اللہ کا تعارف دینا تھا آخرت کی زندگی کے حوالے سے ان کو پیغام دینا تھا. اس لیے جو بندہ دائی بنے یہ نصیحت ہم لوگوں کے لیے اب جو دائی بنے تمس گۄڈنیتھٕے کتھ یاد تھاؤں کہ میں میلن راحت کتھ سمجھ. دائی اگر آپ لوگوں کو بننا ہے تو قربانی وقت کی بھی ہوگی قربانی مال کی بھی ہوگی قربانی فیملی کی بھی ہوگی. ہر اعتبار سے جب ہم قربانی دینا شروع کر دیں گے تبھی ہم لوگ دعوت کا کام کر سکتے. اگر نہ اس قربانی حقوق دت کی تو ہم لوگ دائی بننا تو دور کی بات دائی کا نام بھی سوچ نہیں سکتے اگر اس اندر قربانی سیکریفائسز دنش قوت چھن کہیں. تو یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لینا اگر دنیا اندر کانٛہہ اچیومنٹ حاصل چھنا کریں کوئی بھی چاہے دنیائی اعتبار چاہے دینی اعتبار چاہے کوئی بھی بندہ کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجینئر بنے کوئی لائر بنے کوئی IPS بنے کوئی IAS بنے کوئی بھی کسی طبقے کا ماہر بنے یا دنیا کے اندر وہ عالم بنے وہ دائی بنے وہ مفکر بنے وہ مدبر بنے اسے کوئی سائنٹسٹ بنے ہر ایک نفرش قربانی دی یوتائن سے قربانی دی تب تک وہ اپنی کامیابی کو اچیو نہیں کر سکتا دنیائی ایز ویل ایز دین. اور قربانی دینا انہی صورت مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اب کمبل اوڑھنے کا ٹائم نہیں اب سونے کا ٹائم نہیں ہے. دائی ایسا ون نندر چھن گئے تراوی کہ کملے من چھن بہن کہ تارو ٹائم وسنے کی بلکہ کھڑا ہونا ہے مثال سے کھڑا گسک پھر ہی تم لوگوں کو انذار کر سکتے ہو پھر ہی تم لوگوں کو اللہ کی طرح بلا سکتے ہو تمن لوکن ہے اللہ تعالیٰ سن تعارف دے. اور اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ ذمہ داری نبھائی اور ایسی جماعت کو تیار کر دیا جن کو ہم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں. اور ان صحابہ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اپنی اولادوں کو قربان کر دیا اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے صرف کر دیا اور اللہ نے پھر انہیں کہا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی. اور ان کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان لوگوں کے لیے لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ الٹیمیٹ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز جو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز اللہ کی نگاہ میں وہی کامیاب ہے اللہ کی نگاہ میں وہی کامران ہے. وہ اس اعتبار سے اگر ہم یہ کامیابی الٹیمیٹ سکسس چاہیے اس دنیا کے اندر بھی اور عالم آخرت کے اندر بھی تو ہمیں اسلام کی فلسفی کو فالو کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ دین ون بوز کر جد عمل کرنو توفیق. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.